میں جو واردات سنانے لگا ہوں یہ ڈکیتی کی نہیں، قتل کی واردات تھی۔ ایک بڑی خوبصورت ایکنی، عمر لگ بھگ 24-25 سال، قتل ہو گئی۔ یہ قصبے کی واردات تھی۔ صبح کے وقت مقتولہ کا باپ اور سسر تھانے میں آئے۔ مقتولہ اپنے سسرال میں تھی۔ یہ گھر بھی اس کا گھر بھی اسی قصبے میں تھا۔ مقتولہ کے سسر نے واردات کی جو باتیں سنائیں وہ یہ تھی کہ مقتولہ کا خاوند فوج میں والدار کلرک تھا۔ وہ سکھ ریجمنٹ میں تھا، اس کی پلٹن کوہاٹ میں۔ وہ 5 دنوں کی چھٹی لے کر آیا ہوا تھا۔ اس نے جس صبح مجھ کو تھانے میں اس کی بیوی کے قتل کی رپورٹ دی جا رہی تھی، وہاں پہ روانہ ہونا تھا۔ وہ اس کی چھٹی کا آخری دن تھا۔ گزشتہ رات خاوند رنگبیر سنگھ دیر سے گھر آیا۔ وہ ایک دوست سے ملنے چلا گیا تھا جو 4-5 میل دور ایک گاؤں میں رہتا۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ رات دیر سے گھر آئے گا۔ اس کی اور اس کی بیوی کی چارپائیاں چھت پر بچھائی گئی تھیں۔ موسم گرم تھا۔ گھر کے باقی افراد صحن اور برآمدے میں سوئے۔ چھٹیوں کی تمام ہی راتیں ان دونوں کی چارپائیاں چھت پر ہوتی۔ مقتولہ اوپر سونے کے لیے چلی گئی اور گھر کے سب افراد بھی سو گئے۔ رنگبیر سنگھ آدھی رات کے وقت واپس آیا۔ اس کے انتظار میں ڈیوٹی کا باہر والا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ وہ جب آیا تو اس کے باپ کی آنکھ کھل گئی۔ رنگبیر سنگھ کمرے میں گیا، بتی جلائی، شاید کپڑے بدل رہا تھا۔ باپ کے ساتھ اس کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بتی بجھا کر اوپر چلا گیا۔ رنگبیر اور اس کی بیوی سورج نکلنے سے پہلے نیچے آ جایا کرتے، اور صبح سورج کچھ اوپر ہو گیا تو بھی وہ نہ جاگے۔ رنگبیر کی ماں انہیں جگانے کے لیے اوپر گئی۔ اوپر سے اس کی چیخیں سنائی دی۔ رنگبیر کا باپ وغیرہ بھی دوڑتے اوپر گئے۔ اوپر عجیب ہی منظر تھا۔ رنگبیر وہاں پر نہیں تھا۔ اس کی بیوی چارپائی پر پڑی ہوئی تھی اور اس کی گردن اس طرح کٹی ہوئی تھی جس طرح بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ رنگبیر سنگھ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس کے باپ نے جواب دیا۔ مجھ کو شک ہے کہ دشمن اس کو اٹھا کر لے گئے، اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ میں نے کہا دشمنوں کے نام لکھواؤ، ہمارا تو کوئی دشمن ہی نہیں۔ باپ نے جواب دیا، شاید اس کا کوئی دشمن ہو۔ یہ تو بات کی باتیں تھیں۔ میں نے بال کی کھال اتارنی تھی اور زمین کے نیچے سے بھی بھید نکالنے تھے۔ میں نے کاغذی کارروائی کی اور جائے وقوع کو روانہ ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ تھا۔ وقوع والا گھر قریب ہی تھا۔ یہ پکا مکان تھا، اس کی ڈیوری تھی۔ آگے کشادہ صحن تھا جس کے آمنے سامنے کمرے اور کمروں کے آگے برآمدے تھے۔ ایک برآمدے کے ساتھ سیڑھیاں تھیں۔ میں اوپر آ گیا۔ ایک چھت پر 2 چارپائیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ ان پر بستر بھی بچھے ہوئے تھے اور ایک چارپائی خالی تھی، دوسری پر لاش پڑی ہوئی تھی اور اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے چادر ہٹائی تو اس طرح محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھ کو پیچھے کو دھکا دیا ہو۔ دماغ میں اس طرح ہونے لگا جیسے بجلیاں چمکنی شروع ہو جاتی ہیں۔ میری حالت کی وجہ یہ تھی کہ مقتولہ کو بکرے کی طرح ذبح کیا گیا، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب صاف یہ تھا کہ مقتولہ کا گلا مردہ حالت میں کاٹا گیا۔ میرے دماغ میں وقوع کی صورت یہ تھی کہ مقتولہ کو پہلے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا، پھر گلا کاٹا گیا۔ اس طریقہ قتل کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ قاتل نے مقتولہ کا گلا دبایا ہو اور اس کو شک ہو کہ یہ میری نہیں۔ مجرم ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے۔ اس نے کام پورا کرنے کی غرض سے چاقو یا چھری سے گلا کاٹ دیا اور بھاگ گیا۔ گردن آدھی کٹی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے گردن پر گلا گھونٹنے کے نشان نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جسم پر کہیں بھی زخم یا ضرب کا یا خراش کا نشان ہی نہیں تھا۔ اپنے تجربے کی بنا پر میں نے لاش کے ہاتھ دے کر پھر ناخنوں کو بھی غور سے دیکھنے لگا۔ مجھ کو وہ چیز نظر آئی گئی جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ دونوں ہاتھ کی شہادت کی انگلیوں اور درمیان والی اور اس کے ساتھ والی انگلیوں کے سروں پر ذرا ذرا سا خون جمع ہوا تھا۔ مقتولہ کے ناخن لمبے تھے، ان کے اندر بھی جمع ہوا خون موجود تھا۔ گلا ہاتھوں سے گھونٹنے کی وارداتوں میں عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ مقتول اپنی گردن چھڑانے کے لیے قاتل کے ہاتھوں پر ناخن مارتا ہے۔ میں اس واردات تک سے پہلے بھی ایسی 2 وارداتیں دیکھ چکا تھا۔ اس واردات میں بھی مقتولہ نے قاتل سے آزاد ہونے کی کوشش میں اس کے ہاتھوں یا بازوؤں پر ناخن مارے، اور خون جو اس کی انگلیوں پر اور ناخنوں کے اندر جمع ہوا تھا وہ قاتل کا تھا۔ میرا یہ شبہ پکا ہو گیا کہ گلا کاٹنے سے پہلے گلا ہاتھوں سے دبایا گیا۔ میں نے ساتھ والی چارپائی دیکھی، اس پر صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا۔ یہ لوگ دیہاتی نہیں تھے، کچھ تعلیم یافتہ بھی تھے۔ مقتول کا خاوند رنگبیر سنگھ بھی پڑھا لکھا تھا۔ بستر پر جو چادر تھی اس پر ذرا سی بھی سلوٹ نہیں تھی۔ اس کو دیکھ کر ہر کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس بستر پر کوئی لیٹا ہی نہیں۔ لیٹنا تو دور بلکہ اس پر کوئی بیٹھا بھی نہیں۔
رگبیر کے باپ کا بیان تھا کہ رگبیر کپڑے بدل کر اوپر چلا گیا، وہ لاپتہ تھا۔ شبہ یہ تھا کہ قاتل وہی تھا، اوپر آیا، بیوی کو قتل کیا اور چلا گیا۔ مقتول کا سسر اور باپ میرے ساتھ ہی تھے۔ کیا رنگبیر اوپر آنے کے کچھ دیر بعد نیچے گیا؟ میں نے رنگبیر کے باپ سے پوچھا۔ سو گیا تھا میں، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے وہ نیچے نہیں آیا۔ تم یا گھر کا کوئی فرد میرے سوال کا ایک جواب دے سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا؟ صبح ڈیوری کے دروازے کی زنجیر اندر سے چڑھی ہوئی تھی؟ چڑھی ہوئی تھی۔ میں منہ اندھیرے اٹھا کرتا ہوں، رنگبیر کے باپ نے کہا۔ پہلے باہر کھیتوں کو جاتا ہوں، پھر گھروں دوبارے جاتا ہوں۔ رنبیر اپنے ساتھ سوٹ کیس یا صندوق لایا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کل 5 دنوں کی چھٹی پر آیا تھا۔ اس کے پاس چمڑے کا ایک بیگ تھا جس میں 2 جوڑے کپڑے اور چپل وغیرہ کے تھے۔ میں نے اس کو کہا نیچے جاؤ اور دیکھو کہ وہ بیگ یہی ہے یا نہیں۔ اس کے جانے کے بعد اب میں بستر کو دیکھنا شروع کیا جس پر لاش پڑی تھی۔ میں کوشش میں تھا کہ قاتل کی کوئی نشانی مل جائے۔ تکیے کی غلاف کی جھالر کے نیچے چیز مل گئی، یہ انگوٹھی سے نکلا ہوا لال رنگ کا پتھر تھا۔ میں نے فوراً ہی مقتولہ کی انگلیوں کو دیکھا۔ انگلیوں میں تو انگوٹھیاں تھیں، دونوں کے ڈیزائن ایسے تھے جن میں نگ نہیں تھے۔ یہ لال نگ قاتل کی انگوٹھی سے نکلا۔ میں نے اس کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ یہ نگ انگوٹھی میں لگا ہوگا یا اس پر انگوٹھی کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہوگی۔ مقتولہ نے جب اپنی گردن چھڑانے کے لیے قاتل کے ہاتھوں پر ناخن مارے تو کسی انگلی کا ناخن قاتل کی انگلی کے نگ پر جا پڑا۔ نگ ڈھیلا ہونے کے باعث انگوٹھی سے نکل کر تکیے پر گر پڑا۔ مقتولہ کے سسر نے آ کر بتایا کہ رنگبیر کا بیگ یہاں نہیں۔ اس کے چپل یا جوتے؟ میں نے پوچھا۔ شلوار قمیض پینٹ وغیرہ؟ کچھ بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں ہر جگہ دیکھ کر آیا ہوں سردار جی، میں نے اس کو کہا۔ تمہارے بیٹے کو کوئی اٹھا کر نہیں لے کر گیا بلکہ وہ خود گیا ہے۔ تو کیا اس نے اپنی بیوی کو خود؟ میں نے اس کی بات پوری کر دی۔ ہاں، اس نے خود اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ اس کو چپ لگ گئی اور اس کا چہرہ لٹک گیا۔ لیکن وہ گیا کدھر ہے؟ اس نے کہا۔ صبح میں نے خود دیکھا کہ باہر والا دروازہ اندر سے بند تھا۔ گھر کا کوئی فرد اس کے جرم میں شامل تھا، میں نے کہا۔ اس فرد نے رنگبیر کو باہر نکالا اور اندر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ یہ فرد تم بھی ہو سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ بہت گھبرایا اور بے تکا بولنے لگا۔ میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا اور دیکھنا یہ شروع کر دیا کہ اس چھت پر کسی اور طرف سے آنے جانے کا راستہ یا ذریعہ ہوگا۔ ساتھ والے مکانوں کی چھتیں بھی ملی ہوئی تھیں، لیکن ایک اور ذریعہ نظر آ گیا۔ یہ مکان قصبے کے باہر کی طرف تھی۔ اس کے پچھواڑے 1500 گز کی جگہ خالی تھی اور آگے جوہڑ تھا جس میں بارشوں کا پانی بھرا رہتا۔ جوہڑ اور مکان کے درمیان پیپل کا ایک بڑا پرانا درخت بھی موجود تھا۔ اس کی ایک ٹہنی مکان کی مڈیڑ سے آگے تک آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس ٹہنی کو بڑے ہی غور سے دیکھا۔ درخت کی طرف جہاں سے شروع ہوتا زمین سے تھوڑا ہی اونچا تھا۔ مکان کی طرف آتے ہوئے یہ اور بھی اونچا ہوتا گیا اور مڈیڑ سے 4-5-6 فٹ اونچا بڑھ گیا۔ اس سے چند ایک چھوٹے چھوٹے ٹہنے نکلے ہوئے تھے۔ اس ٹہنی سے آسانی سے مکان سے اترا جا سکتا۔ فوجی جوان کے لیے یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ چھت کچی تھی، لپائی پرانی ہو گئی تھی۔ فوجی میرے ساتھ نہیں تھا، 2 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ کسی سائیکل یا گھوڑے دے کر فوجی کو یہاں لانے کا بندوبست کرے۔ ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ نیچے پیپل کے پاس چلی جائے اور کسی کو وہاں سے گزرنے نہ۔ میں نے 4 پائیوں سے مڈیڑ تک، جہاں 4 پائیوں کا ٹہنی اوپر آتا، چھت دیکھی۔ کھرے صاف نہیں تھے، البتہ یہ صاف نظر آتا کہ کوئی یہاں پر چلا ہے۔ میں نیچے گیا اور پچھواڑے جا کر پیپل کے تنے تک گیا۔ وہاں دھول تھی اور جوہڑ قریب ہونے کی وجہ سے زمین بھی کچھ گیلی۔ اس کا فائدہ یہ ملا کہ کھرے صاف تھے۔ میرا خیال تھا کہ رنگبیر نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پیپل کی ٹہنی کے ذریعے نیچے اترا اور رات کی پیسنجر ٹرین سے چلا گیا۔ یہ اس کی 5 روزہ چھٹی کا آخری دن تھا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی تھا۔ اس کو میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن بھیجا کہ رات 12:30 بجے کی گاڑی سے ایک فوجی گیا ہے یا نہیں۔ فوجی کو اتفاقیہ چھٹی پر واؤچر ملا کرتا۔ فوجی کو صرف ایک طرف کا ہی کرایہ دینا پڑتا۔ ایک تو اس وجہ سے بکنگ کلرک کو یاد ہونا چاہیے تھا اور دوسرا یہ کہ ایک فوجی نے کوہاٹ کا ٹکٹ لیا تھا اور اس سے بھی بکنگ کلرک ہمارے سوال کا ٹھیک جواب دے۔ آدھی رات کے وقت والی پیسنجر ٹرین سے اس چھوٹے سے قصبے سے بہت ہی کم مسافر سوار ہوتے۔ بہرحال میں نمبردار کی ڈیوری میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے تفتیش میں تیزی تو دکھانی تھی۔ انگریز افسر قتل اور ڈاکے کی تفتیش میں ذرا جتنی بھی سستی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ڈی ایس پی اور ایس پی اچانک آ جاتے اور سنگین وارداتوں کی تفتیش کا ریکارڈ طلب کرتے۔
مجھ کو معلوم تھا کہ رنبیر اگلے روز کسی وقت کوہاٹ پہنچ گیا ہوگا۔ وہ پیسنجر ٹرین پر گیا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر رکتی تھی۔ فوجی پیسنجر ٹرین پر ہی سفر کرتے تھے، انہیں ایکسپریس اور میل گاڑیوں پر سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ رنبیر نے ایک گاڑی لاہور سے بدلی اور راولپنڈی پہنچا، اور وہاں سے کوہاٹ کے لیے گاڑی بدلنی تھی۔ اس طرح اس کی روانگی رات کے علاوہ ایک دن اور ایک رات اور اگلے دن کا کچھ حصہ سفر کرنا تھا۔ یہ شبہ بالکل صاف تھا کہ مقتولہ کو رنبیر نے ہی قتل کیا ہے، لیکن قتل کا باعث معلوم کرنا اور کچھ شہادت کا حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے نمبردار کو بٹھا لیا اور اسے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ شوقین مزاج تھی، خدا نے اس کو حسن دیا تھا اور اس کا باپ بھی پیسے والا آدمی تھا۔ لڑکی آزاد ہو گئی، چال چلن کے معاملے میں صحیح نہیں تھی۔ زیادہ خراب تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، نمبردار نے جواب دیا، ایسی نہیں کہ جس نے کچھ لالچ دیا اسی کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی دوستی ایک ہندو کے ساتھ تھی، یہ ہندو راجپوت خاندان کا لڑکا ہے اور اس کے باپ کی زمینداری بھی خاصی بڑی ہے۔ شادی کر کے بھی اس لڑکی نے یہ شغل میرا نہیں چھوڑا۔ اب اس کے تعلقات ایک ہندو لڑکے کے ساتھ تھے، وہ بھی راجپوت زمیندار ہے، اور ایک مسلمان لڑکے پر بھی شک ہے، یہ بھی امیر زمیندار کا ہی بیٹا ہے، اور میں تینوں کو ہی جانتا ہوں۔ اس کے خاوند کو اس کے چال چلن کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ میرا خیال ہے کہ خاوند کو شک نہیں تھا، نمبردار نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ دو تین بار خاوند نے اس کو مارا پیٹا بھی۔ یہ لڑکی اپنے سسرال میں تو 2-4 دنوں سے زیادہ رہتی ہی نہیں، بس جی اس کی ماں نے بھی اپنی جوانی ایسے ہی گزاری ہے۔ عرصہ کتنا ہوا ہے شادی کو؟ 6 مہینے، اس نے کہا۔ ان 6 مہینوں میں رنبیر سنگھ مہینے کی چھٹی میں آیا، اس چھٹی میں اس نے شادی کی اور اس کے بعد 5 دنوں کی چھٹی پر آیا۔ اس کی موجودگی میں یہ لڑکی سسرال میں رہی اور اس کی غیر حاضری میں کبھی 2-4 دن سسرال میں رہی تو باقی دن وہ اپنے میکے میں۔ شادی کر کے بھی اس کی شوگنی اور شغل میلے اور عشق بازی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ نمبردار نے میرے آگے سے پردے اٹھا دیے کہ قتل کا باعث صاف نظر آنے لگا۔ اس کے ساتھ سوال جواب ہوئے، خیالات کا تبادلہ ہوا۔ اس سے یہ سمجھے کہ تصدیق ہو گئی کہ قاتل رنبیر ہی ہے۔ اس کے بعد مقتولہ کے سسر کو بلا کر اس کے گھر کے حالات معلوم کیے۔ اس نے مقتولہ کے چال چلن کے بارے میں کوئی ٹھوس یا مصدقہ بات نہ بتائی۔ یہ بتایا کہ رنبیر اور مقتولہ آپس میں خوش نہیں رہتے۔ مقتولہ روٹی رہتی اور رنبیر کی غیر موجودگی میں زیادہ دن اپنے میکے میں ہی رہتی۔ سسر نے نمبردار کے اس بیان کی بھی تائید کی کہ رنبیر مقتولہ کو مارتا پیٹتا بھی تھا۔ نمبردار اور مقتولہ کے سسر کے ساتھ بہت وقت صرف کیا۔ اسی دوران میں کھوجی بھی آ چکا تھا، اس کو میں نے سمجھا بجھا کر بھیج دیا کہ چھت پر اور پیپل کے تنے کے ارد گرد کھرے دیکھے۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل ریلوے اسٹیشن سے یہ خبر بھی لے کر آ گیا کہ ایک سکھ رات 12:30 بجے کی پیسنجر ٹرین سے کوہاٹ گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کا ایک کلی ہیڈ کانسٹیبل کی جان پہچان والا تھا۔ اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل کی بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ رات کی گاڑی پر اس نے حوالدار رنگویر سنگھ کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ کلی بھی اسی قصبے کا رہنے والا تھا اور اس کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے تفتیش اپنی یہیں پر ختم کی، میرا کوہاٹ جانا لازمی ہو گیا۔ فوجی کے انتظار میں مجھ کو وہاں رکنا پڑا۔ اس نے خاصا وقت لگا کر مجھ کو رپورٹ دی۔ یہ رپورٹ اس نے مجھ کو پیپل کے پاس لے جا کر دی۔ عجیب بھی تھی اور بڑی دلچسپ رپورٹ تھی۔ ایک آدمی آیا، اس نے جوتے اتارے اور ننگے پاؤں تنے کے ارد گرد گھوما۔ کھوجی نے اپنے فن اور تجربے کی روح سے بتایا کہ یہ آدمی ننگے پاؤں درخت پر چڑھا ہے۔ پھر کھوجی نے مجھ کو کھرے دکھائے کہ یہی آدمی درخت سے اترا ہے، اور اپنے جوتوں تک جا کر اس نے جوتے پہنے۔ وہاں سے جوتوں کے کھرے شروع ہوئے اور کچی زمین پر جاتے جاتے ایک پکی گلی میں غائب ہو گئے۔ کھوجی نے ایک کھرا اور دکھایا، یہ شوز کا تھا۔ یہ کہیں سے آیا نہیں تھا بلکہ درخت کے قریب سے شروع ہوا اور جوہر کے کنارے سڑک تک چلا گیا، غائب ہو گیا۔ سڑک کے کنارے پیدل چلنے والوں نے یہ کھرا مٹا دیا۔ کھوجی کو بتا دیا گیا تھا کہ واردات کیا ہے، اس لیے اس نے یہ کھرا صحیح بیان کیا۔ شوز کے دونوں پاؤں پیپل کے ٹہنی کے نیچے سے 4-5 قدم دور زمین پر اس طرح پڑے تھے جیسے ان پر زیادہ پریشر ڈالا گیا ہو۔ میرے پاؤں کا نشان ذرا آگے دائیں طرف اور دوسرا ذرا پیچھے بائیں طرف لگا تھا۔ کھوجی نے کہا کہ یہ دیکھیں، آدمی ٹہنی سے کودا ہے۔ وہ جلدی میں تھا اس لیے تنے تک نہیں گیا، حالانکہ وہاں سے اترنا آسان تھا۔ یہ میرے لیے مسئلہ تھا کہ ایک آدمی آیا، ننگے پاؤں اوپر گیا اور واپس اتر کر ایک گلی میں چلا گیا۔ دوسرا کہیں سے نہیں آیا، وہ اوپر سے اترا اور سڑک کی طرف چلا گیا۔
یہ بھی مسئلہ تھا کہ مقتولہ کی گردن کٹی ہوئی تھی اور خون بھی نہیں تھا۔ میرے دماغ میں عجیب سا سوال آیا کہ کیا مقتولہ دو مرتبہ قتل ہوئی ہے، پہلے زندہ پھر مردہ؟ اس سوال کا جواب رنبیر سنگھ ہی دے سکتا تھا۔ میں تیسرے ہی دن کوہاٹ سکھ ریجیمنٹ کے کمانڈر آفیسر کے دفتر میں بیٹھا ہوا اس کو یہ واردات سنا رہا تھا۔ آفیسر انگریز لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ اس نے میرا بیان سن کر اپنے کیپٹن کو بلایا جو انگریز تھا۔ اس سب انسپیکٹر کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کرنل نے کیپٹن کو کہا۔ حوالدار رگبیر سنگھ کو اس کے سپرد کر دو، یہ اس کا بیان لے گا۔ صوبیدار میجر کو اس کے ساتھ بیٹھاؤ، یہ حوالدار کلرک اپنی بیوی کو قتل کر کے آیا ہے، اگر الزام صحیح ہے تو یہ سب انسپیکٹر کو گرفتار کر کے لے جائے گا۔ کیپٹن مجھ کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ رنبیر اسی دفتر میں کام کرتا تھا۔ اس کے بلاوے پر وہ 2 منٹوں میں ہی آ گیا۔ اس نے اپنے افسر کو سلام کیا اور جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں زیادہ کھل گئیں۔ اس کے چہرے پر ایسی تبدیلی آئی جو کسی اناڑی کو بھی محسوس ہو سکتی۔ انگریز کیپٹن نے بھی اس کے چہرے کی تبدیلی نوٹ کر کے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ میں وردی میں تھا۔ کیا تم اپنی بیوی کو قتل کر کے آئے ہو؟ کیپٹن نے اسے انگریزی میں پوچھا۔ نہیں سر، نو سر، رمی نے ہگلا ہگلا کر کہا۔ اس سب انسپیکٹر اور حوالدار رنبیر سنگھ کو کوارٹر گارڈ میں لے جاؤ۔ اس نے کہا یہ اس کا بیان لیں گے اور آپ اس کے پاس موجود رہیں گے۔ یہ بات انہوں نے صوبیدار میجر کو بلا کر کہی تھی۔ صوبیدار میجر بھی سکھ تھا۔ وہ ہمیں کوارٹر گارڈ میں لے گیا اور برآمدے میں کرسیاں رکھوا دی۔ میرے ساتھ بھی 2 ہیڈ کانسٹیبل تھے، انہیں میں نے الگ بٹھا دیا۔ رنبیر سنگھ، میں نے اس کو کہا، تمہارے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، اگر اقبالی ہو جاؤ گے تو تمہارے بچنے کی گنجائش نکال سکتا ہوں۔ موقع کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا جی۔ اس نے کہا، بے وقوفی نہ کرو رنبیر۔ میں نے کہا، میں اتنی دور سے جو یہاں تک آ گیا ہوں نا، وہ میں اس شبہ پر نہیں آیا، بلکہ بڑی ہی پکی شہادت نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تم اقبالی بیان دو گے بھی تو نہیں بچ سکو گے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اگر بیان دے دو گے تو سزا سے بچا لوں گا، سیشن سے بری ہو جاؤ گے، اور وہ جو ماری گئی ہے وہ میرے مامی چاچے کی بیٹی نہیں، وہ بدکار تھی۔ تم نے ویسے بھی شیر جوانوں والا ہی کام کیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ صوبیدار میجر نے مجھ سے پوچھا۔ صوبیدار میجر صاحب، میں نے اس کو بتایا، یہ غلطی تھی، ایک ایسی لڑکی سے شادی کر بیٹھا، پھر اس کو پتہ لگا کہ اس لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں، یہ چھٹی پر جاتا تو وہ اس کے لیے گھر آتی اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر رہتی ہی نہیں تھی۔ کبھی 2-3 دنوں کے لیے اس کے گھر رہتی تو اس کے والدین کے ساتھ بد کلامی کرتی۔ اب یہ 5-6 دنوں کی چھٹی پر گیا تو بیوی کو قتل کر کے اور گھر والوں کو بتائے بغیر گاڑی چڑھا کر آ گیا۔ میں نے صوبیدار میجر کو بڑھا چڑھا کر بیان سنایا کہ اس کے خلاف کیا شہادت ملی ہے۔ واہ میرے شعر واہ! صوبیدار میجر نے رنبیر کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، اصل خالصہ والا کام کیا ہے نا تی، اس کی جگہ میں بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ میں نے کہا، اگر یہ بیوی کو قتل نہ کرتا تو میں اس کو کہتا، رنبیر تو بے غیرت ہے۔ ہر قوم کو کوئی نہ کوئی اجتماعی وظف ہوتا ہے۔ سکھوں میں یہ وظف ہے کہ کسی بھی سکھ کو ہوا دینی شروع کر دو تو وہ غبارے کی طرح پھول جاتا ہے اور اڑنے لگتا ہے۔ میں نے اور صوبیدار میجر نے رنبیر سنگھ کو ہوا دینی شروع کر دی۔ میں ہوا دینے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتاتا رہا کہ اس کے خلاف کتنی مضبوط شہادت ہے۔ خالصہ ہمارے جال میں آ ہی گیا۔ سچی گل کرا تھانے دار صاحب، رنبیر نے کہا، چھڑا لیں گے نا؟ ایسے چھڑا لوں گا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ میں نے 2 آبے کی ٹھیٹ پنجابی میں کہا، مجھ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پر تم نے یہ واردات کی کس طرح ہے؟ میں اپنے دوست کے گاؤں سے آدھی رات کو واپس آیا۔ رنبیر سنگھ نے کہا، گھر والے سوئے ہوئے تھے، بیوی بھی چھت پر تھی۔ میں اندر گیا، اپنا بیگ اٹھایا اور چھت پر چلا گیا۔ میرے پاس لمبا کمانی دار چاقو تھا۔ میں نے بیگ رکھا، چاقو کھولا، بیوی پیٹھ کے بل سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور ٹھوڑی اوپر اٹھائی، ایک پاؤں اس کے پیٹ پر رکھا اور چاقو اس کی شیرک پر اس طرح چلایا جس طرح مسلمان بکرے کو ذبح کیا کرتے ہیں۔ میں نے آدھی گردن کاٹ دی، پھر بیگ اٹھایا، پھر میں پیپل کے ٹہنی پر چڑھ کر نیچے اتر گیا۔ اندھیرا تھا، گھڑی پر وقت نظر نہیں آتا تھا۔ باہر سے آ کر جب میں کمرے میں گیا اور بتی جلائی تو وقت دیکھا، 12 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ میں ریلوے اسٹیشن پر پہنچا۔ 15-20 منٹ بعد گاڑی آ گئی اور میں اس میں سوار ہو گیا۔ مجھ کو اپنے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے رنبیر، میں نے کہا۔ تم نے جب اس کے گلے پر چاقو چلایا
تو وہ بہت تڑپی ہوگی۔ وہ تو ذرا سا بھی نہیں ہلی، اس نے جواب دیا۔ وہ تو فوراً ہی مر گئی۔ یاد کرو اور سوچ کر بتاؤ، تم نے اگر بکرا ذبح ہوتے دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھا ہوگا آدھی سے زیادہ گردن کٹ جانے کے باوجود 15-20 منٹ تک بکرا تڑپتا رہتا ہے۔ مجھ کو یاد ہے جی، اس نے کہا۔ اس کے جسم نے کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ تم نے اپنے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تو دیکھے ہی ہوں گے، میں نے کہا، اور چاقو پر بھی خون لگا ہوا ہوگا۔ نہیں جی، اس نے کہا، مجھ کو ڈر یہی تھا کہ خون کپڑوں پر لگا ہوگا تو اس کو میں کس طرح چھپاؤں گا۔ گاڑی میں سوار ہوا تو ڈبے کی روشنی میں کپڑے دیکھے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا تھا۔ گاڑی لاہور میں پہنچ گئی تو صبح ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے کپڑے اچھی طرح دیکھے، خون کا کہیں نشان تک نہ تھا، چاقو بھی بالکل صاف تھا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو رنبیر سنگھ؟ صوبیدار میجر نے اس کو کہا۔ تندرست جانور ہو یا انسان کی شہرک پر چھری یا چاقو چلے تو خون فوارے کی طرح ہی نکلتا ہے۔ تمہاری ایک ٹانگ اس کے پیٹ پر تھی اور بایاں ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے۔ اس پوزیشن میں تمہارے کپڑے اس کی گردن کے بہت قریب تھے۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ تمہارے کپڑوں پر خون نہیں لگا؟ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں جی؟ رنبیر نے کہا۔ اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا تو اسی جھوٹ پر قائم رہتا کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اپنی جان کو پھانسی کے پھندے پر رکھ کر یہ سچ بولا ہے کہ ہاں، میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ چاقو پر بھی خون نہیں تھا۔ نہیں صوبیدار میجر صاحب، رنبیر نے جواب دیا، چاقو تو بالکل ہی صاف تھا۔ صوبیدار میجر نے حیرانگی کی حالت میں میری طرف دیکھا۔ میں اس وقت مسکرا رہا تھا۔ مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ مجھ کو ذرا سی بھی حیرانگی نہیں تھی۔ کوہاٹ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے مجھ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی تھی، جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ مقتولہ کی موت رات 11 بجے کے لگ بھگ سانس رکنے سے واقع ہوئی۔ اس کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد لاش کی گردن کاٹی گئی۔ اس رپورٹ سے میرے شبہ کی تصدیق ہو گئی۔ رنبیر سنگھ نے اپنی بیوی کی لاش کو قتل کیا تھا۔ رنبیر سنگھ، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، تم قاتل نہیں ہو۔ تم نے جب بیوی کا گلا کاٹا تو اسے 1.5 گھنٹہ قبل ہی وہ مر چکی تھی۔ وہ کیسے؟ اس نے حیران ہو کر کہا، وہ تو بیمار بھی نہیں تھی، اچھی بھلی ہٹی کٹی تھی۔ اس کو تم سے پہلے ہی کسی اور نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی گردن تم نے آدھی کاٹ دی اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ کون تھا وہ؟ اپنا شک بتاؤ۔ میں نے کہا، میں تمہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پر فکر نہ کرو، تمہارے خلاف قتل کا کیس بنتا ہی نہیں۔ کیا تمہارا کوئی ذاتی دشمن ہے یا پھر کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، نہ کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے اور نہ ہی ذاتی دشمنی۔ میں صرف ایک شک بتا سکتا ہوں، میری بیویاں دوستی لگانے کی عادی تھیں، کبھی ایک کے ساتھ تو کبھی دوسرے کے ساتھ۔ میرا شک یہ ہے کہ اس نے ایک دوست کو لات مار کر کسی دوسرے سے دوستی لگا لی ہوگی، اور جس کو اس نے چھوڑ دیا ہوگا اسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ ان میں سے تم کسی کا نام بتا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں 2 ہندوؤں کو جانتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ راجپوت ہیں اور شاید ایک مسلمان بھی ہے۔ تم نے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ صوبیدار میجر نے اس کو کہا، ان سب کو ختم کر کے اپنی بیوی کو مارتے۔ قصور اپنی مرغی کا تھا جو پڑوسیوں کے گھر میں جا کر انڈے دیتی تھی، رنبیر سنگھ نے کہا۔ میں نے پتہ لگا لیا تھا کہ قصور میری بیوی ہی کا تھا۔ مجھ کو دوستوں نے بتایا تھا کہ میری بیوی کو کوئی الٹا سیدھا اشارہ کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایسی منہ پھٹ تھی کہ اچھے جوان مردوں کے منہ پھیرتی تھی۔ وہ خود کسی کو پسند کر کے اس کے ساتھ دوستی لگا لیتی تھی۔ اس نے اس کے بعد جو بیان دیا، اس کا اختصار یہ ہے کہ شادی سے پہلے یہ لڑکی اس کو بہت اچھی لگتی۔ اس نے سنا تھا کہ لڑکی چال چلن کے کچھ ٹھیک نہیں، لیکن رنبیر کہتا تھا کہ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں اور لوگوں نے اس وجہ سے مشہور کر دی ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے اور ہنسی کھیلتی طبیعت کی ہے۔ جب اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تو رنبیر کے ساتھ اس کا سلوک کچھ اچھا نہ تھا۔ وہ رنبیر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے رنبیر کو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اس کو خوش کرنے کے لیے رنبیر دن میں 2-3 بار نہاتا اور عطر لگاتا، لیکن لڑکی نے اس کے ساتھ بے رخی اور ناپسندگی جاری رکھی۔ رنبیر نے تنگ آ کر اس کو مارا پیٹا اور اس وجہ سے لڑکی کا دل رنبیر سے بالکل ہی ہٹ گیا۔ 1 مہینے کی چھٹی ختم ہو گئی اور رنبیر چلا گیا۔ اب وہ 5 دنوں کی چھٹی لے کر آیا۔ آتے ہی رنبیر کو اس کی ماں اور دونوں بہنوں نے بتایا کہ اس کی بیویاں دوستیاں لگاتی پھرتی ہے اور اپنی ہی ماں کے پاس ہی رہتی ہے۔
پھر رنبیر کے ایک دوست نے اس کو یہی باتیں بتائیں۔ رنبیر نے اپنی بیوی کو یہ باتیں بتا کر پوچھا کہ اس پر یہ الزام صحیح ہے یا غلط۔ بیوی نے کہا کہ یہ سبھی باتیں غلط ہیں اور یہ باتیں رنبیر کی ماں اور بہنوں نے اس کو بدنام کرنے کے لیے اپنے پاس سے گڑھی ہیں۔ یہ کہ اگر اس نے رنبیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ رنبیر نے اس کو 2-3 تھپڑ مارے۔ لڑکی نے اس کو کہا کہ مار لو جتنا مار سکتے ہو، میں سکھوں کے گھر رہنا ہی نہیں چاہتی۔ تھانے دار صاحب، رنبیر نے اپنے بیان میں کہا، اس نے مجھ کو یہ کہا کہ سکھوں کے لمبے بالوں اور داڑھیوں سے بدبو آتی ہے، میں کسی ہندو یا مسلمان کے ساتھ بھاگ جاؤں گی یا پھر کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میں چھٹی کے آخری دن اپنے ایک دوست کے پاس اس کے گاؤں چلا گیا۔ وہ میری ریجمنٹ میں نائک ہے اور 1 مہینے کی چھٹی پر ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میری بیوی کا میرے ساتھ کیا سلوک ہے اور اس نے مجھے کیا کہا ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ اس کے گلے پر چاقو پھیر دو اور رات کو کھسک جاؤ۔ دوست نے یہ بھی کہا کہ جو سیکھنی اپنے مذہب کو ہی پسند نہیں کرتی اور جو گروہ کی اور داڑھیوں کی توہین کرتی ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ اس دوست نے رنبیر کو قتل اور فرار کا طریقہ بھی بتایا۔ رنبیر کو اس وقت یاد آیا کہ اس کے مکان کے پچھواڑے پیپل کا درخت ہے جس کا ایک ٹہنی پچھواڑے کی مڈیر کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ بیوی کو قتل کر کے بھاگنے کے لیے نیچے آنا، سین سے دبے پاؤں گزرنا اور باہر کے دروازے کی زنجیر کھولنا ضروری نہیں۔ اس طرح وہ بیوی کا گلا کاٹ کر پیپل کے ٹہنی سے نیچے اتر گیا۔ میں نے رنبیر کو حراست میں لے لیا اور اس کو قصبے میں لا کر حوالات میں بھی بند کر دیا۔ پر یہاں پر میری تفتیش ختم نہیں ہوئی تھی۔ قاتل کوئی اور تھا۔ وہ رنبیر کا باپ بھی ہو سکتا تھا، رنبیر کا ایک جوان بھائی بھی تھا، وہ بھی قاتل ہو سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں کو ہی بلایا اور الگ الگ ان سے پوچھ گچھ کی۔ دونوں نے کہا کہ مقتولہ ان کے ساتھ بد سلوکی کرتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لڑکی بد چلن تھی۔ انہوں نے مقتولہ کے ماں باپ کے آگے شکایت کی تھی کہ اس کو کچھ سمجھائیں، لیکن لڑکی ذرا بھی نہ بدلی۔ میرے پاس اس قاتل کی 3 نشانیاں تھیں جس نے مقتولہ کا گلا گھونٹا تھا۔ ایک تو اس کے ننگے پاؤں کا کھرا تھا، دوسرا لال رنگ کا نگ تھا اور تیسری نشانی یہ تھی کہ مقتولہ نے قاتل کے پاؤں اور بازوؤں پر بھی ناخن مارے تھے۔ میں نے رنبیر کے باپ اور بھائی کے بازو دیکھے، ہاتھ دیکھے، کوئی خراش نہیں تھی۔ دونوں نے کوئی یا کبھی انگوٹھی بھی انگلی میں نہیں ڈالی تھی۔ کوجی نے دونوں کے ہی ننگے پاؤں کے کھرے دیکھے اور اس نے کہا کہ ان کے کھرے اس کھرے سے مختلف ہیں جو پیپل کے درخت کے نیچے پائے گئے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی یا پھر مقتولہ نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے اپنا دشمن بنا لیا ہوگا۔ دونوں نے ہی یقین کے لہجے میں بتایا کہ ان کی کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں کہ کوئی گھر ہمارے آ کر ہماری بہو کو قتل کر جاتا۔ مقتولہ کی سوزن نے کہا کہ مقتولہ لڑتی گھرتی ضرور تھی، لیکن صرف گھر میں، وہ بھی ہمارے ساتھ۔ باہر تو وہ ہر کسی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہتی۔ اس کی شہرت تو یہ تھی کہ ہر کسی کے ہی ساتھ ہنسی مذاق کرتی۔ مجھ کو اس معاملے میں صرف دشمنی دکھائی دیتی۔ یہ قتل انتقامی طور پر ہوا تھا۔ میں نے مقتولہ کے باپ کو اور اس کی ماں کو بھی تھانے بلایا۔ پہلے اس کے باپ سے پوچھ گچھ کی۔ اس سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ کسی کے ساتھ ان کی دشمنی ہوگی۔ خاندانی دشمنی یا خونی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ مقتولہ کے باپ نے جواب دیا، صرف ایک دشمن بتا سکتا ہوں، آگے آپ خود ہی غور فکر کر لیں۔ میری لڑکی کا رشتہ 3 لڑکوں کے لیے مانگا گیا۔ میں نے کسی نہ کسی وجہ سے ان تینوں کو ہی جواب دے دیا۔ ان میں ایک لڑکا ایسا ہمارے پیچھے پڑا کہ ہمارے انکار کو مانتا ہی نہیں تھا۔ کبھی اس کی ماں میری بیوی کے آگے ہاتھ جوڑتی اور کبھی اس کے پاؤں پکڑتی اور منتیں کرتی کہ لڑکی ہمیں دے دو۔ کبھی لڑکے کا باپ مجھ کو گھیر لیتا اور کہتا کہ جو شرط بھی چاہتے ہو منوا لو، پر اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ مجھ کو پتہ لگا کہ لڑکا ماں باپ کو تنگ کر رہا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گا اور نہ کسی اور لڑکی کو گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دے گا۔ میں اور میری بیوی مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے بعد لڑکی نے اپنی ماں کو ایک دن بتایا کہ یہ لڑکا اس کو بھی تنگ کرتا ہے۔ تنگ اس طرح کرتا کہ ہماری لڑکی کہیں اس کو راستے میں مل جاتی تو اس کو کہتا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ پہلے لڑکی نے اس کو آرام سے سمجھایا کہ میری شادی کا فیصلہ میرے والدین کریں گے، لیکن اس لڑکے نے ہماری لڑکی کو اور بھی زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس نے لڑکے کو آج گالیاں دی ہیں اور اس کو کہا ہے کہ
اگر اس نے پھر کبھی اس کو راستے میں روکا تو وہ اس کو جوتے مارے گی۔ ہم نے بیٹی کی شادی رنبیر سنگھ کے ساتھ کر دی۔ رنبیر سنگھ 1 مہینے کی چھٹی پوری کر کے چلا گیا تو کچھ دنوں بعد بیٹی نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکا اس کو پھر تنگ کرنے لگا ہے اور اب کہتا ہے کہ میں اپنی بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ میں نے اس لڑکے کے باپ کو کہا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا لے، کیونکہ اس طرح بے وقوفی کی باتیں کرنے سے بڑوں میں بھی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ لڑکے کے باپ نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کی بہت بے عزتی کی ہے۔ میرے بیٹے نے مجھ کو ساری باتیں بتائی ہیں جو تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کو کہی ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے سامنے کرو۔ اس کا بیٹا آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میری بیٹی نے تمہیں کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹی نے اس کو کہا ہے کہ تم غلیظ سکھ ہو اور تمہارے جسم سے مجھ کو بدبو آتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں کسی بھی سکھ کے پاس نہیں رہنا چاہتی، میں اپنی کسی پسند کے مونے یعنی کہ بغیر داڑھی اور لمبے والوں کے ساتھ شادی کروں گی۔ یہ لڑکا بہت غصے میں تھا۔ میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور گھر آ کر اپنی بیٹی کو گالم گلوچ کی۔ مقتولہ کے باپ سے میں نے کچھ سوال اور جواب کر کے اس کو رخصت کر دیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دشمنی کی یہ وجہ کافی ہے۔ میں نے اسی وقت اس لڑکے کو تانے طلب کیا۔ وہ لڑکا نہیں، 26-27 سال کا بڑا ہی مضبوط جسم والا جوان تھا۔ میں نے یہ ساری باتیں اس کو سنائی اور کہا کہ کیا اس نے مقتولہ کو قتل کیا ہے؟ اس نے صاف انکار کیا۔ میں نے اس کے ہاتھ، الٹی طرف سے اور بازو بھی دیکھے، ان پر کوئی نشان نہیں تھا۔ تمہاری انگوٹھی کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ انگوٹھی؟ اس نے حیران ہو کر جواب دیا، میں نے کبھی انگوٹھی نہیں پہنی۔ کھوجی تانے میں موجود تھا۔ میں نے اس سکھ کو جوتی اتروا کر اور باہر لے جا کر مٹی پر کھڑا کیا اور کھوجی کو کہا کہ اس کا کھرا دیکھے۔ کھوجی نے ایک ہی نظر میں کھرا دیکھ کر سر ہلا دیا اور کہا کہ یہ پاؤں اصل کھرے سے 2 انگلیاں لمبا ہے۔ اب مجھ کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ کوئی بھی خاص نشانی اس شخص پر فٹ ہی نہیں بیٹھتی۔ تھانے دار صاحب، اس نے کہا، آپ نے مجھ پر قتل کا الزام لگایا ہے، سو میں اس کو پورا جواب دوں گا۔ سچ پوچھے تو اس لڑکی کو میں قتل ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ایک اور طریقہ سوچا تھا اور اب یہ طریقہ ہی اختیار کروں گا۔ اس لڑکی نے صرف میری بے عزتی نہیں کی، اس نے تو اپنے مذہب کی بے عزتی کی اور یہ سکھ برادری کو ہندوؤں اور مسلمانوں میں ذلیل کرتی پھر رہی ہے۔ اس شخص نے وہی باتیں بتائیں جو رنبیر مجھ کو بتا چکا تھا۔ مختصر یہ کہ مقتولہ سکھوں کو سر کے لمبے بالوں، جن کو کیس کہتے ہیں، اور داڑھی کی وجہ سے پسند نہیں کرتی تھی۔ سکھوں کے مذہب کا حکم ہے کہ سکھ اپنے جسم کا کوئی بال نہیں کاٹ سکتے۔ مقتولہ کے بارے میں پتہ لگ چکا تھا کہ خوبصورت اور شوکین مزاج لڑکی تھی، قیمتی کپڑے پہنتی، بنی ٹھنی اور صاف ستھری رہتی۔ اس سکھ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ مقتولہ نے ایک وقت میں ایک دوست بنایا ہوا وہ تھا۔ 2 ہندو اور 1 مسلمان کو اس نے بھاری بھاری دوست بنایا اور ان کے ساتھ فلموں جیسی عشق بازی بھی کرتی رہی۔ تھانے دار صاحب، اس سکھ نے بیان دیتے ہوئے کہا، میں نے اس لڑکی کو کہا تھا کہ میرے ساتھ شادی نہ کرو، لیکن تو باتیں تو مان لو۔ ایک یہ کہ اپنے مذہب سے نفرت نہ کرو، اور دوسری یہ کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ یاری لگانی چھوڑ دو۔ اس نے مجھ کو یہ جواب دیا کہ میری ہنسی اڑائی اور پھر کہنے لگی کہ ان سے نہیں تو کیا، تو جیسے بھوت کے ساتھ یاری لگاؤں۔ مجھ کو اتنا غصہ آیا کہ دل کرتا ہے اس کو یہیں قتل کر دوں، لیکن میں نے دوسرا طریقہ سوچا۔ میں وہاں سے اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا اور ان کو اس لڑکی کی باتیں سنائی اور کہا کہ وہ وارے کے بھائی کو بتاتے ہیں، اس کو کہیں گے کہ وہ اس لڑکی کے باپ اور اس کے سسر کو بلا کر ان کو ڈرائے اور کہے کہ ان کی لڑکی اپنی باتوں اور حرکتوں سے باز نہ آئی تو لڑکی کے میکے اور سسرال کا سکھ برادری میں بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ میرے دوستوں نے کہا کہ گرو وارے کا بھائی بہت ہی بڑا اور کمزور لالچی آدمی ہے، وہ ان دونوں خاندانوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولے گا، دونوں ہی خاندان کو شاہ لیں۔ بھائی ان سے مال کھا کر ان کی لڑکی کو بلکہ بے قصور قرار دے دے گا۔ دوستوں نے مشورہ یہ دیا کہ اس لڑکی کے خاوند رنبیر سنگھ کو آنے دو، اس کو ہی بتائیں گے، وہی اس کو لگام ڈالے گا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو نہ کبھی راستے میں روکا اور نہ ہی کبھی بات کی۔ 2 مہینے بعد رنبیر چھٹی پر آیا تو میرے دوستوں نے اس کو اس کی بیوی کی باتیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ وہ اس کا بندوبست کرے گا۔ 2-3 دنوں بعد لڑکی اپنے سسرال گھر میں قتل ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ اس کو رنبیر نہیں قتل کیا ہے۔ جب یہ سنا کہ رنبیر چلا گیا ہے تو ہم نے اس یقین کے ساتھ کہا کہ قاتل رنبیر ہی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ رنبیر نے کر دیا۔ میں نے سکھ کے دونوں دوستوں کو بلوایا، ان سے پوچھ گچھ کی تو پتہ لگا
کہ اس سکھ نے اپنا جو بیان دیا تھا وہ بالکل صحیح ہے۔ اس نے واقعی ان دونوں کو مشورہ دیا تھا کہ گرووارے کے بھائی کو یہ ساری ہی صورتحال بتائیں گے۔ میں نے رنبیر سے پوچھا کہ اس کو کس نے مقتولہ کے چال چلن کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ اس نے انہی 2 سکھوں کا نام لیا جو اس وقت تھانے میں موجود تھے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سکھ جوان جو مقتولہ کا امیدوار تھا بے گناہ ہے۔ قاتل کی نشانی نہ ملنے کے باعث وہ بھی گناہ تصور کیا جانا تھا۔ میں نے ان دونوں ہندوؤں اور مسلمانوں کا نام معلوم کر لیا جن کے ساتھ مقتولہ نے باری باری دوستی رکھی تھی۔ پہلے میں نے ایک ہندو کو اپنے پاس بلایا۔ وہ خوبصورت اور جوان تھا، چہرے کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ جسم کے لحاظ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ہندو زیادہ تر تجارت پیشہ یا پھر ملازمت پیشہ ہوتے ہیں۔ وہ چہرے کے خوبصورت ہو سکتے ہیں لیکن جسم کے لحاظ سے ڈھیلے ڈھالے اور فطرت کے لحاظ سے بھی تنگ نظر طبیعت کے ہوتے۔ یہ ہندو عشق بازیوں کے چکر میں نہیں پڑتے اور نہ ہی فضول پیسہ برباد کرتے ہیں۔ پر یہ زمیندار جو عموماً جٹ اور راجپوت ہوتے ہیں خود کھیتوں میں کام کرتے یا کرواتے ہیں۔ وہ جسموں کے لحاظ سے مضبوط اور اسمارٹ ہوتے ہیں۔ ان ہندوؤں زمیندار خاندانوں کے جوان لڑکے عموماً عیش و عشرت کرتے ہیں۔ یہ طبیعتاً جنگجو ہوتے ہیں، اس لیے ان میں جرأت اور دلیری ہوتی ہے۔ فوج میں زیادہ تر ہندوؤں میں سے انہی قوموں کے جوانوں کو لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہندو جوان میرے پاس بیٹھا ہوا تھا ہندوؤں کی اسی زمینداری نسل میں سے تھا۔ اس کی ڈیل ڈول اور اندازہ دیکھ کر ہی میں نے رائے قائم کر لی کہ یہ کہیں کا شہزادہ ہے۔ اس نے مجھ کو تھوڑا سا بھی پریشان نہیں کیا۔ وہ ذرا گھبراہٹ میں تھا۔ میں نے اپنے بولنے کے لہجے میں نہ ہی چہرے پر تھانے داری روک دھاپ رکھا بلکہ اس کے ساتھ بے تکلفوں والا دوستوں والا رویہ اپنایا۔ تم پر کوئی بھی الزام نہیں ہے یار، میں نے اس کو ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ وہ تمہاری محبوبہ قتل ہو گئی ہے، اسی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے۔ اس نے کہا اب تو وہ کسی اور کی محبوبہ تھی جناب۔ وہ 2 سال پہلے کی بات ہے جب وہ میری محبوبہ ہوا کرتی۔ اب تک وہ 2 محبوب بدل چکی تھی۔ یہ ساری باتیں سناؤ، میں نے کہا۔ تمہیں چھوڑ کر اس نے کس کے ساتھ دوستی لگائی؟ یہ بھی بتاؤ کہ وہ کیا کیا باتیں کیا کرتی۔ جو کچھ جانتے ہو سبھی مجھے بتا دو۔ کوئی لمبی چوڑی تو بات نہیں ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی آدمی جو اس کو پسند آ جائے اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتا رہے اور تحفے دیتا رہے۔ وہ زیادہ تر کپڑے اور نقلی زیورات کو ہی پسند کرتی۔ اس کو سونے کے زیورات تو کوئی دے نہیں سکتا تھا، اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ اب اس عورت کا بڑھاپا شروع ہو چکا ہے لیکن کسی نہ کسی آدمی کو پھانسی لیتی ہے اور برے کرتوت سے باز نہیں آتی۔ مقتولہ نے تمہارے ساتھ دوستی کیوں توڑی؟ میں نے پوچھا۔ دوستی تو اسی نے توڑی تھی، اس نے جواب دیا، لیکن اصل میں نے خود توڑی تھی۔ میں اس کو اتنے مہنگے تحفے دے سکتا تھا جتنے وہ مانگتی، اتنی گنجائش نہیں تھی میری۔ وہ نقد رقم بھی مانگتی رہتی۔ شروع میں تو میں اس کی فرمائشیں پوری کرتا رہتا لیکن پھر میرے لیے یہ کام مشکل ہو گیا۔ 2 بار مجھ کو گھر سے ہی رقم چوری کرنی پڑی۔ اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کو میرا دل چھوڑنے پر بھی راضی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس کو بہانے سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا کچھ دن ٹھہر جاؤ، میں تمہیں سے زیادہ اچھا اور قیمتی کپڑا لے دوں گا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب میں اس کے لیے تحفے خریدنے سے گریز کرنا ہوں اور یہ میری مالی مجبوری ہے۔ اس نے ایسا ایسا مجھ سے ہٹنا شروع کر دیا۔ باتیں کیا کرتی، سکھوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے کہا مجھ کو کہتی کہ میں ہندو ہو جاؤں گی تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ میں نے کہا میں اپنے ماں باپ کے دل کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ نہیں مانیں گے۔ دراصل دل تو میرا بھی یہی کہتا تھا کہ اس کو ہندو بنا کر بیوی بنا لوں، لیکن مجھ کو ایک ڈر یہ تھا کہ اس طرح سکھ کو یا مجھ کو یا پھر ہم دونوں کو ہی قتل کر دیں گے۔ دوسری بات یہ بھی دماغ میں آئی کہ اس کی ابھی شادی نہیں اور یہ اتنی دلیری سے میرے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے، شادی کر کے تو یہ اور بھی زیادہ کھل جائے گی۔ ہمارے تعلقات پاک تو نہیں تھے، اسی طرح ناجائز عیش موش کرنے والی لڑکی کو کوئی بغیرت ہی اپنی بیوی بنائے گا۔ اور دیکھیے میری بات ٹھیک ہی نکلی، وہ مجھ کو چھوڑ کر ایک اور کے ساتھ لگ گئی، اس کو چھوڑ کر ایک اور کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ شادی کر کے بھی وہ برے راستے سے نہیں ہٹی اور خاوند کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ میں نے اسے جان چھڑا لی تھی۔ اس ہندو لڑکے کے ہاتھوں کی الٹی طرف اور بازوؤں کو میں نے دیکھا، کوئی بھی خراش نظر نہیں آئی۔ اس کے ننگے پاؤں کا کھرا بھی ملزم کے کھرے سے مختلف تھا، اس کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد مقتولہ نے ایک اور ہندو کے ساتھ دوستی لگائی، وہ بھی تھانے میں ہی موجود تھا۔ میں نے اس کو بلایا، یہ بھی خوبصورت جوان تھا اور اس کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کی باتیں سننے سے پہلے اس کے بھی ہاتھ اور بازو دیکھے،
کوئی خراش نظر نہ آئی۔ اس کے ننگے پاؤں کا کھرا دیکھا، یہ ذرا سا مختلف تھا، اس کی بھی انگوٹھی نہیں تھی۔ اس کا بیان لینا وقت ضائع کرنے والی بات تھی، پھر بھی اس کے ساتھ میں نے سوال و جواب شروع کر ہی دیے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا یہ جھوٹ تمہیں پھانسی کے پندے پر کھڑا کر دے گا؟ اس نے کہا کہ میں نے ذرا سے جھوٹ بولا کہ مجھ پر قتل کا الزام نہ لگ جائے۔ اس نے کہا میرے ساتھ بھی پہلے بھی اس کے تعلقات تھے، پھر ایک مسلمان درمیان میں آ گیا اور میرے تعلقات ٹوٹ گئے۔ شادی کے بعد اس نے مسلمان سے کنارہ کشی کر لی اور پھر میرے ساتھ دوستی کر لی۔ اس نے مقتولہ کے بارے میں وہی باتیں بتائیں جو اس جیسا ایک اور ہندو سنا گیا تھا۔ میں ان کو ریوائز نہیں کرنا چاہتا۔ اس کو بھی مقتولہ نے کہا کہ وہ ہندو ہو کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے بھی اس کو ٹرکا دیا۔ اس سے بھی مقتولہ نے بہت مال کھایا۔ اب باری مسلمان کی تھی۔ میں نے ہندو کو اٹھا کر مسلمان کو اپنے پاس بلایا۔ میں نے دونوں ہندوؤں کو بھی دیکھ لیا تھا، بڑے ہی خوبصورت اور جوان تھے، لیکن اس مسلمان جوان کو دیکھا تو میں نے مقتولہ کی دل میں تعریف کی۔ یہ مسلمان جو ان دونوں ہندوؤں سے زیادہ خوبصورت تھا، اس کے جسم کی جو بناوٹ تھی اس میں خاص کشش تھی۔ بیٹھ جاؤ یار، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھ سے اتنا نہ ڈرو، تمہاری ہی طرح ایک عام سا انسان ہوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کا جسم گھبراہٹ سے اکڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہاتھ کی الٹی سائڈ میری طرف تھی۔ میں نے اس طرف ایک خراش دیکھی جو درمیان سے کوئی نصف انچ چوڑی تھی اور دونوں سروں کی طرف جا کر پتلی ہو گئی۔ اس کی چھوٹی اور درمیانی انگلیوں کے درمیان میں سونے کی انگوٹھی تھی اور اس انگوٹھی میں لال رنگ کا نگ تھا جس کا سائز اسی نگ جتنا تھا جو مجھ کو مقتولہ کے تکیے کے نیچے جھالر کے پاس سے ملا۔ میں تیزی سے اٹھا، اس کے ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھے۔ اس کے چہرے کی حالت اور بھی زیادہ بگڑ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ خراشیں کیسے آئی ہیں؟ جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں تصدیق کروں گا۔ اب بولو، یہ زخم کب آیا اور کیسے آیا؟ میں نے صندوق کھولا اور ہاتھ صندوق میں کرنے لگا تو ڈھکنا ہی بند ہو گیا۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا جس سے صاف لگتا کہ اس کی زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی۔ ڈھکنا ہاتھوں پر زور سے گرا۔ میں نے تیزی سے ہاتھ باہر کھینچے تو کھال چھل گئی۔ خون نکلا ہوگا؟ ہاں جی، گھر والوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ یہ کس دن کی اور کس وقت کی بات ہے؟ اس نے 4 روز پہلے کا دن اور وقت 12:30 بجے کا بتایا۔ یہ میں تمہارے گھر سے معلوم کروں گا، میں نے کہا، اور اس کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر پوچھا، یہ نگ کب ڈلوایا ہے؟ اس کو تو جی 2 سال ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ نگ شروع سے ہی اس انگوٹھی میں ہے۔ وہ نگ جو شروع سے انگوٹھی میں تھا وہ ڈھیلا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا وہ اس رات کہیں پر پڑا تھا جس رات رنویر کی بیوی قتل ہوئی۔ یہ نگ نیا ڈلوایا گیا۔ کیا تم خود بتاؤ گے یا پھر میں سناروں سے ہی خود معلوم کرواؤں؟ وہ خاموش رہا۔ میں اس کو باہر لے گیا، کھوجی کو بلایا، اس کو پہلے جوتوں سمیت مٹی پر کھڑا کیا اور پرے ہٹایا۔ کھوجی نے پاؤں کا نشان دیکھا۔ یہی ہے وہ کھرا، کھوجی نے بے اختیار کہا۔ اب ننگے پاؤں دکھائیں۔ اس شخص کے جوتے اتروا کر ننگے پاؤں مٹی پر کھڑا کیا اور ہٹایا۔ یہ، کھوجی نے کہا، بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ میں نے اس خوبرو مسلمان جوان کو جوتے پہننے کو کہا اور اس کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ اب خود ہی بول پڑو، نہیں بولو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ میں تمہارے گھر کی عورتوں کو تھانے بلا کر رات کو بھی تھانے ہی میں بیٹھائے رکھوں گا اور ان سے کل پوچھوں گا کہ تمہارے ہاتھوں پر صندوق کا ڈھکنا گرا تھا یا نہیں، اور انگوٹھی بھی سنار کے پاس بھیج کر معلوم کروا لوں گا کہ یہ نگ انگوٹھی میں کل ڈالا گیا یا پرسوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک تھانے دار کو بے وقوف بنا لو گے؟ یہاں تمہاری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ اس سے بہتر نہیں کہ تم پہلے بیان دے دیتے۔ کیا بیان دوں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بیان یہی دو کہ میں نے رنویر سنگھ کی بیوی سرجیت کور کو قتل کیا ہے۔ میں نے کہا تم ننگے پاؤں پیپل کے درخت پر چڑھے اور رنویر کے مکان کی چھت پر جا کر سرجیت کور کا گلا گھونٹا۔ اس نے تمہارے ہاتھوں پر ناخن مارے۔ اس دوران تمہاری انگوٹھی کا نگ مقتولہ کے بستر پر گر پڑا۔ میں نے وہ نگ بھی اس کے سامنے رکھ دیا۔ تم نے پلاننگ تو بڑی بڑھیا تیار کی، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکا، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جہاں سے تم پیپل پر چڑھے اور اترے وہاں پر مٹی بڑی نرم اور ذرا نمی والی ہے۔ وہاں تم کھرے ایسے چھوڑ گئے جو بہت کمزور اور بنائے والے آدمی کو بھی نظر آ سکتے ہیں۔ فوجی تو بجھے ہوئے نشان بھی شناخت کر لیتے ہیں۔ وہ اسی میں ہی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نے ایسی آواز میں کہا جیسے ابھی رونا شروع کر دے گا۔ ہر طرف یہی مشہور ہے کہ قتل رنویر سنگھ نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ کر کیا ہے اور اس کو آپ نے ہی گرفتار کیا ہے۔ آپ مجھ پر رحم کریں اور قتل کا الزام رنویر پر ہی رہنے دیں، مجھے چھوڑ دیں۔
میں ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں، میرے ماں باپ پر رحم کریں اور مجھ کو بتائیں کہ کتنی رقم پیش کروں۔ میرے گھر میں بہت پیسہ ہے، اگر آپ زیادہ مانگیں گے تو میرا باپ کوئی زمین بیچ کر بھی رقم پوری کر دے گا۔ میں نے کہا منظور ہے، لیکن مجھ کو پتا تو ہونا چاہیے نا کہ تم نے رنبیر کی بیوی کو کیوں اور کس طرح قتل کیا ہے۔ وہ میری فریب کاری کے جال میں آ گیا اور اس نے بیان دے دیا۔ ایسے بیان بڑی لمبے ہوتے ہیں، میں آپ کو مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ اس ملزم کا اصل نام بدل کر میں یوسف رکھ رہا ہوں۔ مجھ کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ یہ خاندان 1947 میں پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان آ گیا تھا اور یہاں پر بھی ان کی بڑی اچھی زمینداری کا سلسلہ ہے۔ یوسف قتل کی واردات تک اس طرح پہنچا کہ مقتولہ کی شادی سے تقریباً 6 مہینے پہلے مقتولہ نے دوسرے ہندو کو چھوڑ کر یوسف کے ساتھ دوستی کر لی۔ یوسف کو اس نے کہا کہ وہ مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ یوسف کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے پر وہ مقتولہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ یوسف کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مقتولہ جس کسی کو دوست بناتی ہے اس کو یہی چکما دیتی ہے۔ یوسف نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے کبھی محبت نہیں کی تھی۔ مقتولہ کے ساتھ دوستی لگی تو معلوم ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ اس کی محبت میں راجہ اور مجنوں بن گیا۔ اس نے راجہ مجنوں بن کر اس مقتولہ پر خوب مال بھی لٹایا۔ اس نے اپنے 2-3 دوستوں کو بتایا کہ سرجیت کور مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ دوستوں نے مسجد کے مولوی کے ساتھ بات کی۔ مولوی نے کہا کہ یہ سکھوں کی اکثریت کا علاقہ ہے، سکھ خاموش نہیں رہیں گے، وہ یوسف کے خاندان کا خون بہا دیں گے، اسی لیے اس کی حمایت نہ کی جائے۔ یوسف اکلوتا بیٹا تھا، اس نے اپنے ماں باپ کو اور مقتولہ کا ارادہ بتایا۔ ماں باپ نے تو سر ہی پیٹ لی ہے۔ انہوں نے اکلوتا ہونے کی وجہ سے یوسف کو اتنا زیادہ بگاڑ دیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہ اور نہ ہی کسی کی سنتا۔ ماں باپ نے ہاتھ جوڑے، اس کو بتایا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن اس کی عقل میں تو کوئی بات ہی نہیں بیٹھتی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ مقتولہ کو گھر سے بھگا کر لاہور میں اسے آگے لے جائے گا اور مسجد میں لے جا کر اسے مسلمان کرے گا اور شادی کر لے گا۔ اس نے مقتولہ کو بتایا کہ کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس نے اپنی تجویز پیش کی کہ گاؤں سے بھاگ چلیں گے۔ مقتولہ نے بھی اسے قبول کر لیا اور یہ بھی کہا کہ وہ گھر سے زیورات اور جتنی رقم ہاتھ لگے گی لے آئے گی۔ یوسف نے کہا کہ وہ بھی بہت بڑی رقم گھر سے لے اڑے گا۔ پھر ایسے کرو، مقتولہ نے یوسف کو کہا، ایک ہی بار زیادہ رقم گھر سے نکالنا مشکل ہو جائے گا، بہتر ہے کہ تھوڑی تھوڑی رقم نکال کر تم میرے حوالے کرتے رہو۔ یوسف نے 2-3 دنوں بعد گھر سے 500 روپیہ اڑا کر مقتولہ کے حوالے کر دیا۔ اس زمانے میں 500 روپیہ آج کے ہزاروں روپوں کے برابر تھا۔ 7-8 دن اور گزرے تو یوسف نے گھر سے 150 روپیہ چرایا اور مقتولہ کو دے دیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد مقتولہ نے یوسف کو بتایا کہ اس کی شادی رنبیر سنگھ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یوسف کے دل پر بڑی سخت چوٹ پڑی۔ اس نے مقتولہ کو کہا کہ چلو بھاگ چلیں، ابھی بہت مشکل ہے۔ مقتولہ نے کہا، آج کے بعد اور شادی کے دن تک میں تمہیں مل نہیں سکوں گی کیونکہ میرے اوپر آج رات سے ہی باہر نکلنے پر پابندی لگ رہی ہے۔ شادی کے بعد تو مجھ کو آزادی ہوگی، پھر بھاگ چلیں گے۔ تم دھوکہ دے رہی ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رنبیر کی ہو کر رہ جاؤں گی؟ مقتولہ نے نفرت سے کہا، مجھ کو ان سکھوں سے گھن آتی ہے اور رنبیر تو مجھ کو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں جب سوچتی ہوں کہ اس گرمی میں ایک سکھ کے بالوں اور داڑھی سے پسینے کی کتنی بو آتی ہوگی تو اس سوچ سے ہی مجھ کو متلی ہونے لگتی ہے۔ تم بس ذرا صبر سے کام لو، میں نے آخر میں تمہارے ہی پاس آنا ہے اور ساری ہی عمر تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ مقتولہ نے باتوں سے اور زیادہ تر اپنے حسن کا جادو چلا کر یوسف پر قابو پا ہی لیا۔ بہرحال مقتولہ کی شادی ہو گئی۔ وہ 1 مہینہ یوسف کو نہ ملی۔ رنبیر چھٹی پوری کر کے چلا گیا تو مقتولہ نے یوسف کے بار بار بلانے پر اس کے ساتھ ملاقات کی۔ یوسف جلا بیٹھا تھا، وہ مقتولہ کو برا بھلا کہنا چاہتا تھا پر مقتولہ نے پہلے ہی رونا شروع کر دیا کہ وہ زندگی سے تنگ آ گئی ہے اور گھر سے فوراً ہی بھاگنا چاہتی ہے۔ یوسف نے اس کو بھاگنے کا پروگرام بتایا تو مقتولہ کسی نہ کسی بہانے بھاگنے کا دن آگے کرتی ہی چلی گئی۔ اگلی ملاقات پر مقتولہ نے یوسف سے 200 روپوں کا مطالبہ کیا۔ یوسف نے کہا، نہیں، اب میں تمہیں ایک پیسہ نہیں دوں گا، میں جتنی رقم اپنے ساتھ لاؤں گا وہ سب تمہاری ہوگی، میں تمہارا ہوں، تم بھی اب وعدہ پورا کرو۔ مقتولہ نے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ میری رائے یہ ہے کہ مقتولہ یوسف کو ٹرکا رہی تھی اور بھاگنے کا جھانسا دے کر اسے مال کھا رہی تھی۔ یوسف نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا کہ اس کی ماں نے صندوق میں رکھی ہوئی رقم کسی ضرورت کے تحت گنی تو 650 روپیہ کم نکلا۔ ماں نے یوسف کے باپ سے پوچھا، باپ نے یوسف سے پوچھا، اور اس
मफल ट्रंक से कोई और रकम निकाल ही नहीं सकता था। यूसुफ ने कहा कि उसने तो कभी ट्रंक खोला ही नहीं। यूसुफ का बाप अपने बड़े भाई को बुलाकर ले आया। इन लोगों को पहले ही शक था कि यूसुफ इस सिख लड़की पर पैसा बर्बाद कर रहा है और वो इस सीखनी को घर से भगा ले जाने का प्रोग्राम भी बना रहा है। इसीलिए 650 रुपया उसी ने चुराया होगा। बाप और ताया ने यूसुफ को घेर लिया। 650 रुपया कोई मामूली रकम नहीं थी। बाप सारे ही लाड प्यार भूल गया और यूसुफ को कहा कि मैं तुम्हें आँख कर दूंगा और तमाम ही जायदाद अपने भतीजों में तकसीम कर दूंगा। यूसुफ ने इस इल्ज़ाम के जवाब में घर में हंगामा खड़ा कर दिया, मगर उसके बाप और ताया ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर दिया और उस पर पाबंदियाँ लगा दी, जिनमें एक ये थी कि उसको घर से कोई पैसा नहीं मिलेगा। उधर घर वालों ने उसको चोर करार दे दिया और घर में उसकी शहजादों वाली हैसियत भी ख़त्म हो गई। और उधर मकतूला ने उसके दिल पर ऐसी झड़प लगाई जिससे उसका दिमाग ही फिर भी गया। ये इस तरह हुआ कि एक रोज़ उसने मकतूला को एक खुफिया जगह इस हिंदू जवान के साथ देख लिया, जिसके साथ दोस्ती तोड़कर मकतूला ने यूसुफ को दोस्त बनाया। मैं छोटे छोटे वाक़यात बयान नहीं कर रहा कि यूसुफ ने मकतूला को वहाँ देखा और उसने क्या कहा और क्या नहीं। मैं आपको बड़ा ही मुख्तसर बात बता रहा हूँ, जो ये है कि मकतूला ने यूसुफ को छोड़कर हिंदू को नए सिरे से दोस्त बना लिया। यूसुफ को बड़ी मुश्किल से मकतूला के साथ एक मुलाकात का मौका मिला। मकतूला ने उसको साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो किसी मुसलमान के पीछे अपना मज़हब नहीं छोड़ेगी। ठीक है, फिर मेरी रकम वापस कर दो, यूसुफ ने कहा। मुंह धोकर रखो, मकतूला ने कहा। यह मेरी दोस्ती की कीमत थी जो मैंने ले ली। यूसुफ घर का चोर बना, रकम वो सीखनी खा गई। रांझे और मजनू वाला इश्क यूसुफ के दिमाग को चढ़ गया। उसने अब इंतकाम की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। उसके दिमाग में कत्ल के सिवा कोई और बात ही नहीं आती थी। उसने एक तरकीब ये सोची कि मकतूला को एक बार मिलने आ जाए तो वो इसको मिठाई में जहर खिला दे, लेकिन मकतूला ने उसको मिलने से ही इनकार कर दिया। रणबीर 5-6 दिनों की छुट्टी पर आ गया। यूसुफ को पता लग गया कि रणबीर और मकतूला चंद परहेज होते हैं। कत्ल का मौका अचानक ही पैदा हो गया। दिन के पिछले पहर यूसुफ को रणबीर कहीं जाता हुआ मिल गया। यूसुफ ने उसे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसने अपने दोस्त के गांव का नाम लिया। रात शायद वहीं रहोगे, यूसुफ ने कहा। नहीं, रणबीर ने कहा, रात को आ जाऊंगा। आधी रात हो जाएगी, सुबह वापस कोहाट भी तो जाना है। उनकी आपस में सलाम दुआ थी। यह बातें रस्मी तौर पर हुई, लेकिन खुदा ने मकतूला के दिल पूरे करने थे। यूसुफ को मालूम था कि पीपल का एक टहनी रणबीर की छत पर जाता है। यूसुफ रात 11 बजे पीपल के करीब जूते उतार कर ऊपर चला गया। उसे उम्मीद थी कि मकतूला ऊपर अकेली ही होगी और वो उसको अकेली ही मिल गई। गहरी नींद में सोई हुई यूसुफ ने हाथों से उसका गला घूंटा। उसे बताया गया मकतूला ने उसके दोनों हाथों की उल्टी तरफ नाखून मारे, फिर वो मर गई। यूसुफ को अंगूठे के नख का स्वभाव पता चला कि ये कहीं गिर पड़ा है। ये नख अंगूठी में ढीला हो गया था। यूसुफ ने इसी रोज नया डलवा लिया। यूसुफ ने मजिस्ट्रेट से भी बयान कलमबंद करवाया था। उसका बाप और ताया मुझको रिश्वत पेश करते रहे और मैं उनको टालता रहा। सेशन कोर्ट में जाकर यूसुफ अपने वकील के कहने पर एक बार ही बयान से फिर गया, लेकिन मैंने तो शहादत का कोई खाना खाली ही नहीं छोड़ा था। यूसुफ को सजाए उम्र की कैद हो गई, जो हाई कोर्ट ने भी बाहर रखी, और रणबीर सिंह इस केस में साफ बच गया।